کسی سے ابھی تک گلا، میں نے آپ کا ولاگ ایک سنا تھا، اس کے اندر آپ صدر پریس کلب، نیشنل پریس کلب، ان سے گلا کر رہے تھے. لیکن کم سے کم مشکل وقت میں پھر صحافیوں کے لیے نعرہ تو نہ لگائیں کہ ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو گلا تو میرا بنتا ہے. آج جس طریقے سے دوبارہ بحالی ہوئی تو مجھے اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ میرا جو گھر تھا پبلک نیوز، جب مشکل وقت آتا ہے تو بہت سارے چہرے آپ کے سامنے آیا ہو جاتے ہیں جو آپ کے سامنے بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. دو ٹوک جواب دینا ہے، بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے. اس بار پبلک نیوز سے کوئی بڑی ڈیل کی ہے؟ آپ دیکھیں، میں نے ابھی موبائل ایروپلین موڈ پہ لگا دیا ہے اور جتنی کالز مجھے نکالنے میں آ رہی اس سے زیادہ کالز ابھی آ رہی. تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کی طرف بھی جانا ہے. لوگ کہتے تھے کہ ہرمیت سنگھ پاکستان سے باہر جانے کے جو ہے نا سارا پروپیگنڈا کر رہا ہے. پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہر پلیٹ فارم پہ لگاتا جاؤں گا، یہ میرا ایم ہے. شاید اس کے حوالے سے میرے بارے میں لوگ جو بھی کہیں. جی ناظرین، میرا نام حذیفہ خالد ہے اور آپ یونٹی نیوز دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہرمیت سنگھ موجود ہیں. آپ ان کو واقف ہوں گے ان سے. پچھلے دنوں میں جو کچھ چلتا رہا ان کے ساتھ، پبلک نیوز میں یہ جاب کرتے تھے، مارننگ شو میں نظر آتے تھے اور بڑا ہی ایک اچھا یعنی کہ وہ چل رہا تھا سارا سسٹم. ایک دم کیا ہوا کہ کچھ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا جس کی وجہ سے ان کو پبلک نیوز سے نکال دیا گیا. لیکن اب اس طرف نہیں جائیں گے ہم، وہ سارا معاملہ آپ پہلے جانتے ہوں گے. اب پبلک نیوز نے دوبارہ ان کو واپس عزت و وقار سے بلا لیا ہے، تو ان سے ان کی فیلنگز پوچھتے ہیں. اور یہ جو سارا ٹائم گزرا جب سے ان کو نوکری سے نکالا، وہ ٹائم کیسے گزرا، کیا انہوں نے اس ٹائم میں فیل کیا، کیا ان کو حقیقت پتہ لگی لوگوں کی، وہ سارا جو ماحول ہے، جو سارا انوائرمنٹ تھا اس دوران، وہ جو ان کی فیلنگز تھی وہ ان سے پوچھتے ہیں. جی ہرمیت بھائی، پہلے تو السلام علیکم، ست شری اکال. وعلیکم السلام، ست شری اکال. میں ایک تو آپ کے چینل کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے، جتنے بھی دوست ہیں، اگر میں نام نہ لے سکوں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ سب کی وجہ سے اور جتنے محبت، یعنی جتنی محبت، جتنا پیار مجھے ملا ہے، اور جتنے پاکستانیوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے اور پاکستانی صحافیوں اور وہاں کے بھارت کے صحافیوں نے یا دیگر ممالک کے صحافیوں نے میرے لیے آواز بلند کی، میں بہت شکر گزار ہوں. اور آپ نے درست فرمایا کہ فیلنگ واقعی میں وہی خوشی کی ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو لمحہ تھا، وہ جو گھڑی تھی، یقیناً میرے لیے مشکل تھی جب مجھے ٹرمینیٹ کیا گیا. لیکن آج جس طریقے سے دوبارہ بحالی ہوئی تو مجھے اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ میرا جو گھر تھا پبلک نیوز، اور وہاں پہ ہر شخص، ہر فرد جو ہے وہ اس فیملی، وہ ہماری فیملی کا ممبر تھا. تو یقیناً اس فیملی کو چھوڑ دینا، اس ممبر سے، پبلک نیوز کے جو ممبرز ہیں ان کو کچھ دنوں کے لیے اب سائڈ لائن پہ جب ہو جاتے ہیں تو یقیناً دکھ ہوتا ہے. لیکن آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ان فیملی میں دوبارہ رل مل گیا ہوں، تو یہ ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں، پبلک نیوز کی انتظامیہ کا. اور انہوں نے دوبارہ مجھے اسی منصب پر بٹھا دیا، اسی عزت و احترام کے ساتھ، تو میں ان کا بھی مشکور ہوں. فیلنگ واقعی میں بہت خوشی کی ہیں، اور خوشی اس بات کی بھی ہے کہ واپس تو میں آیا. لیکن یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ یہ جو وقت تھا، یعنی 10 سے 15 دن، جو 18 دن تھے، یہ بڑے مشکل تھے. مشکل اس لیے ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے، آپ کی خواہش ہوتی ہے. دیکھو، رزق تو آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے، رب نے ہم سب کا لکھا ہوا ہے. رزق دینے والا وہی ہے کہ وہ پتھر میں ایک کیڑے کو رزق دیتا ہے تو پھر میرے جیسے کیڑے مکوڑے کو تو لازمی دے گا. اور میں تو لاکھ شکر گزار ہوں اپنے مولا کا، اپنے رب کا، جنہوں نے مجھے عزت بخشی. اور مجھے اس 20 دنوں میں تو ظاہری بات ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ ہے، کون نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے دوست جو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل سکرین پہ آئے نہیں، لیکن انہوں نے بڑا سپورٹ کیا. میں ان کا بہت مشکور ہوں. خاص کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے بلال عالم، جو پی این سی اے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، میرے ساتھ دن رات اس نے جہاں ہم گئے وہ میرے ساتھ گیا. شکیل قرار صاحب ہیں، آزاد جرنلسٹ پینل کے روح رواں ہیں، اور سلمان علی اوان صاحب ہیں جو مجھے اینی ٹائم مجھے کال بھی کرتے رہے، میرے ساتھ کھڑے بھی رہے. بہت سارے دوستوں نے سپورٹ کیا. تو یہ کچھ ایسے کریکٹر تھے جو آپ کے سامنے اینی ٹائم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہاں بیٹا، میرے بھائی، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آپ نے کیا نہیں کرنا، کہاں آپ کو کیا ضرورت ہے. تو آپ کو آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ 2 منٹ کوئی گزار دے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. تو یہ وہ کردار تھے. باقی تو پورے پاکستان کا میں شکر گزار ہوں. اور ظاہری بات ہے جب مشکل وقت آتا ہے تو بہت سارے چہرے آپ کے سامنے آیا ہو جاتے ہیں جو آپ کے سامنے بڑا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب مشکل وقت آتا ہے، اور پھر بہت سارے پیٹھ پیچھے جو کام نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی الگ سٹوری ہوتی ہے. لیکن میرے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرے دل میں صرف ایک ہی ہے کہ اللہ جنہوں نے میرے لیے دعا کی اور مجھے سپورٹ کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. جنہوں نے نہیں کیا
اللہ ان کا بھی بھلا کرے اور ان پر یہ برا وقت نہ لے آئے، کیونکہ یہ وقت ضرور انتہائی مشکل ہوتا ہے جب آپ ایک فیز سے گزرتے ہیں. آپ پر ٹرولنگ بھی ہوتی ہے، طرح طرح کے کمنٹس بھی لوگ کرتے ہیں، ان ہر ایک بندے کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے آپ کے بارے میں، اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. تو میں بھی ان کا بھی شکر گزار ہوں جو انہوں نے، اگر تنقید جو شخص کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کی اصلاح کر رہا ہے، جو آپ کی سپورٹ کر رہا ہے تو آپ کو وہ تھپکی دے رہا ہے مشکل وقت میں. تو دونوں کا میں شکر گزار ہوں، اور اس مشکل فیز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جو غلطی جو کوتاہی میں نے کی میں اس کے لیے اب بھی معذرت خواہ ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ ہمارے ایک دوست بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں عابد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو ایک ڈرائیور ہے جس کا رزق لگا ہوا ہے ڈرائیونگ سے، جب وہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا ہے کہ گاڑی ٹھک جائے، لیکن وہ گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے. تو میرا جو رزق رب نے لکھا ہے، جو کام رب نے مجھ سے لینا ہے، تو وہ میرا قلم ہے، میرا منہ اور یہ مائک ہے. تو ظاہری بات ہے لکھتے لکھتے، سوچتے سوچتے، منہ سے بولتے بولتے کچھ ایسی چیزیں ہو گئی جو نہ چاہتے بھی ہوئی، لیکن اس سے بہت بڑا سبق سیکھ لیا میں نے. یہ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنی ہوتی ہے، سیکھنے کے مراحل سے انسان گزرتا ہے، اور بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری غلطیاں آپ کو بہت کچھ سکھا کے چلی جاتی ہیں. تو میرے لیے سیکھنے کا ایک عمل تھا جس سے میں اس پروسیس سے گزرا. مختصر جواب آپ دیں گے. اب ہمیں ایک دو سوال آپ سے میں کروں گا، تھوڑا سا نیگیٹیوٹی کی طرف بھی جانا ہے. لوگ کہتے تھے کہ ہرمیت سنگھ پاکستان سے باہر جانے کے جو ہے نا سارا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہاں ہاں کیا کہیں گے؟ سر ان کے لیے تو یہی جواب ہے کہ میں پھر پاکستان میں ہوں، ابھی بھی ہوں، اور پھر اس منصب پہ آپ سب کی دعاؤں سے میں دوبارہ آ گیا. نہ چاہتے ہوئے، جو لوگ نہیں چاہتے ہیں، جو نیگیٹیو آپ نے بات کی، نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بھی ان کے دعاؤں کی وجہ سے میں دوبارہ اسکرین پر آ گیا. اور پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میری سرزمین ہے، میری مٹی ہے، میری دھرتی ماتا ہے. میں جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے نا، میں بڑے بول نہیں بولتا ہوں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تو میں اپنے ملک کے لیے خدمت کرتا رہوں گا، چاہے جیسے بھی ہو، لیکن میں اپنے ملک کے لیے کام کرتا رہوں گا، اور پاکستانیت کی بات کرتا رہوں گا، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہر پلیٹ فارم پہ لگاتا جاؤں گا. یہ میرا ایم ہے. شاید اس کے حوالے سے میرے بارے میں لوگ جو بھی کہیں، کس کا مجھے جس خطابات سے، لغبات سے مجھے نوازے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں پاکستانیت کی بات کرتا رہوں گا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا رہوں گا. کسی سے ابھی تک گلا؟ میں نے آپ کا ولاگ ایک سنا تھا، اس کے اندر آپ صدر پریس کلب، نیشنل پریس کلب، ان سے گلا کر رہے تھے. سر گلا دیکھو، سیاسی میرا اور اس کا اختلاف ہو سکتا ہے، دیگر صحافیوں کا ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ہم صحافی جو ہیں برادری، اس مشکل میں، ابھی جو خالد جمیل صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، تو اس مشکل میں اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے تو کون ہمارے لیے آواز بلند کرے گا؟ انور رضا ہمارے قابل احترام ہیں، پریزیڈنٹ ہیں پریس کلب کے، اور اس کو یہ منصب صحافیوں نے اس منصب تک پہنچایا ہے، یا دیگر جو لوگ ہیں، یا مختلف یونینز جو بنی ہیں، RIUJ، PFUJ، دیگر یونینز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب تک اکٹھے، سیاسی اختلافات آپ کی جگہ، آپ کی نظریات، آپ کی سوچ الگ تھا پہ ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم مشکل وقت میں پھر صحافیوں کے لیے نعرہ تو نہ لگائیں کہ ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو گلہ تو میرا بنتا ہے. بہرحال اللہ بھلا کرے شکیل قرار کا، آزاد جرنلسٹ پینل کا، جنہوں نے میرے ساتھ مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اور آپ جیسے دوستوں کا، بلکہ آپ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، رضی بھائی کا میں نام ضرور لوں گا، کہ جس نے مشکل وقت میں مجھے کہا کہ ہرمیت آپ کے لیے میرا جو پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل کا وہ حاضر ہے. اور بہت سارے دوست، بے پناہ دوست، اوورسیز پاکستانی، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. اور میں گزارش وہی ہے کہ جس طرح یوٹیوب پہ انہوں نے جو سپورٹ کیا، تو یوٹیوب پہ میرا ولاگ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، اور آپ لوگوں کی اسی طرح سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. دو ٹوک جواب دینا ہے، بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے. اس بار پبلک نیوز سے کوئی بڑی ڈیل کی ہے؟ ارے نہیں بھائی، وہی میں تو، یہ سوال بھی اٹھے گا بڑا. سر بات وہی ہے، ڈیل شیل تو نہیں ہوئی ہے. اللہ ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے اپنے بھٹکے ہوئے اس فرد کو واپس بلایا. شاید میں بھٹک گیا تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، شاید کسی نہ کس طریقے سے وہ بھی بھٹک سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال میرا گھر ہے، اور ڈاکٹر صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے جیسے بلایا، وہ جیسے، میں کیونکہ ان کا اس لیے ان کی عزت جو ہے میرے دل میں اس لیے کہ انہی کی وجہ سے، یا دو تین کیریکٹر جتنے بھی لوگ ہیں بڑے عظیم ہیں میرے لیے، سلمان صاحب ہو گئے، فوت خورشید صاحب ہو گئے، وہ لوگ ہیں، سیٹ جبار صاحب ہو گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے یہاں اس پلیٹ فارم پہ لیا. تو میں نئی جو انتظامیہ ہے، میاں مشتاق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، احمد سعید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسی پیار محبت سے مجھے واپس لے کے آئے. کالز کتنی آ رہی ہیں لوگوں کی؟
آپ دیکھیں میں نے ابھی موبائل ایروپلین موڈ پہ لگا دیا ہے اور جتنی کالز مجھے نکالنے میں آ رہی تھی جب میں نے مجھے نکالا گیا تو اس سے زیادہ کالز ابھی آ رہی، تو یہ محبت ہے لوگوں کی. ناظرین بہت شکریہ آپ کا، ہرمیت سنگھ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کو پبلک نیوز نے دوبارہ جوائن کر لیا ہے، یعنی کہ اب دوبارہ آپ کو پبلک نیوز کی اسکرین کے اوپر دکھائی دیا کریں گے مارننگ شو کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے یونٹی نیوز.